اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن کریم سورہ فرقان آیت نمبر 52 میں ہے، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ ترجمہ، پس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کافروں کی بات نہ مانیں اور ان کے خلاف اس قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کریں۔ قرآن کے ذریعے دنیا میں انقلاب برپا کرنے کو جہاد کبیر کہا گیا ہے، اور گویا کہ جہاد بالسیف جہاد صغیر ہوا۔ قرآن پاک تمام باطل ادیان و مذاہب کی، تمام باطل رسومات کفر و شرک، ان تمام کی مخالفت کرتا ہے۔ اللہ کی یہ آخری کتاب صرف اسی چیز کی تعلیم دیتی ہے جو اللہ کے نزدیک برحق ہے، لہٰذا اس کی تعلیمات کو دنیا میں عام کرنا بہت بڑا جہاد ہے۔ اب جہاد بالسیف تو کسی نہ کسی وقت پر ختم ہو جاتا ہے، کبھی امن کی حالت قائم ہو جاتی ہے، مگر جہاد بالقرآن ہمیشہ ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ اس حوالے سے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی الفوز الکبیر میں لکھتے ہیں کہ قرآن میں سزا کی وعید سے متعلق جتنی آیات موجود ہیں ان کا شان نزول یہ ہے کہ دنیا میں جب تک برائی موجود ہے یہ آیات اس کی وعید سناتی رہیں گی۔ اسی طرح سے اس کتاب میں بشارت والی تمام آیات دنیا میں پائی جانے والی ہر نیکی کے حق میں نازل ہوئی ہیں۔ شاہ صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ قرآنی آیات کے شان نزول کے لیے کوئی لمبے چوڑے کسی کہانیوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر برائی کے لیے وعید والی آیات نازل ہوئی ہیں اور ہر نیکی کے کام کے لیے بشارت والی آیات اللہ نے نازل فرمائی ہیں۔ اب جن برائیوں کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان میں اعتقادی، عملی، اخلاقی، انفرادی اور اجتماعی ہر قسم کی برائیاں شامل ہیں۔ قرآن پاک ان تمام برائیوں کی مذمت کرتا ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے خلاف جہاد کبیر کا حکم دیتا ہے۔ لوگوں کو برائی سے ہٹا کر نیکی کی طرف لے آنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بڑی محنت اور جد و جہد کی ضرورت ہے۔ اور صحیح مسلم میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ قیامت کے روز قرآن پاک تمہارے حق میں یا تمہارے مخالف گواہی دے گا۔ اگر تم قرآن پر ایمان لے آئے اور اسے اپنا لیا اور اس کے احکام پر عمل کیا تو یہ تمہارے حق میں دلیل بنے گا اور تمہارے حق میں گواہی دے گا، اور اگر اس کو قبول نہ کیا، اس میں کوتاہی کی یا عملی طور پر اسے پس پش ڈال دیا یا نظر انداز کر دیا تو یہی قرآن پاک تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ ہمیں بتا دیا کہ قرآن پاک تمہارے حق میں یا تمہارے مخالف دلیل بنے گا تو ہمیں اس پر الرٹ ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگیوں کے جائزے بھی لینے چاہیے، ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور ابھی بھی وقت ہے۔ اگر ہم سیکھ جائیں، سمجھ جائیں، الرٹ ہو جائیں تو ہم ایسا کچھ کر سکتے ہیں کہ قیامت کے روز قرآن پاک ہمارے حق میں دلیل اور گواہی بنے۔ اللہ ہم سے ایسے عمل کرائے، ایسی سوچ، ایسے احساس ہمیں عطا کرے کہ ہماری زندگیوں میں قرآن پاک سے محبت اور قرآن پاک کی آشنائی بیدار ہو۔ آمین ثم آمین۔